السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کے لیے اس جہان میں آسمان سے جو بھی نظام اتارا گیا ہے وہ کامل ہے، اکمل ہے، بہترین اور زبردست ہے، اسی میں انسان کی خیر خواہی اور بھلائی ہے۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے اور اس جہان میں بھیجا ہے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک اس کی اصل ہے، دوسری اس کی فصل ہے اور تیسری نسل ہے۔ اصل کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ فصل کی نگرانی کر، اور ان دونوں کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ اپنی نسل کی پاسبانی کیجیے تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو صرف ماتھے پر، جبین پر، گھٹنوں پر، ٹخنوں پر نشان ہوں۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، پیچھے تیری نسلیں ہوں اور وہ اتنی بہترین نشانی ہو جو تو چھوڑ کے جائے کہ صدیوں تجھے گلشن کی فضا یاد کرے، بچوں کے رویے، کردار، محبتیں، عزتیں، آبروئیں، تعلق داریاں، رشتہ داریاں یہ بتائیں کہ یہاں سے کوئی بزرگ گزر کے گیا ہے۔ حضرات، آج کی ملاقات ایک شادی کے حوالے سے۔ شادی نام ہی خانہ آبادی کا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے رب نے خود مرد اور عورت کا تعلق بنا کے دونوں کی کشش پیدا کر کے انہیں اس جہان میں بھیجا ہے۔ دنیا نے 3 طریقوں سے اس تعلق کو بنایا ہے۔ پہلا تعلق، جس نے دنیا کو کچھ نہیں دیا، وہ یہ تھا کہ مرد اور عورت کو آپس میں ملنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جب بھی ملتے ہیں فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ لہذا مرد جتنے ہیں وہ راہب بن جائیں، کلیسوں میں، عبادت گاہوں میں، وہاں جم کے پوری زندگی بیٹھ جائے۔ اگر عبادت گاہوں میں اور آبادیوں میں دل نہیں کرتا تو جنگلوں میں نکل جائیں، بنوں میں چلے جائیں، صحراؤں میں، دریاؤں کے کنارے بیٹھ جائیں، انسانیت سے دور، عورتوں سے دور، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں۔ مگر اس رہبانیت نے بھی دنیا کو کچھ نہیں دیا سوائے ضلالت کے۔ اسلام آیا اور اس نے کھلے لفظوں میں کہا، لا رہبانیت فی الاسلام۔ مرد عورت سے بھاگ کے، عورت مرد سے بھاگ کے اگر اس دنیا کو قائم رکھنا چاہیں تو نہیں رہے گی۔ اللہ جی کیا کریں؟ یہ لوگ کلیسوں میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، دور نکلے، لیکن پھر بھی مجبور ہوئے۔ ان کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی، پھر بھی تعلق بنے، بچے حرام کے پیدا ہوئے۔ آخر کار تھک ہار کے یہ سوچ انتہا کو پہنچی کہ چلیں جس وجہ سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں وہ نفس ہی کاٹ دیں۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہیجڑے اور خسرے، یہ سوچ وہیں کی پرانی ہے۔ مگر نظام زندگی تو نہیں چلنا، جس نے بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ دوسری طرف کلیسے کے باہر کا آدمی اٹھا،
اس نے کہا رب نے مرد کو مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے، دونوں میں کشش رکھی ہے، سیکس پاور رکھی ہے، یہ تعلق، لہٰذا جب دل کرے، بلا مقصد تو نہیں، نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں، جب دل کرے، جہاں دل کرے، جس کے ساتھ دل کرے، کوئی محرم نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بس آپ دو راضی ہیں، چوک ہو، چراہا ہو، جنگل ہو، شہر ہو، کلاس روم ہو، ہاسپیٹل ہو، بازار ہو، آپ کو کھلی اجازت ہے۔ اور یورپ نے اس طریقے کو اپنایا، اس کے کلیسے کے اندر، یورپ کے کلیسے کے اندر رہبانیت کے نام پہ حرامی بچے بھی پیدا ہوئے، اور اس کھلی چھوٹ نے، کیونکہ انسان نے اپنی مرضی سے میرا جسم میری مرضی کہہ کر کے یہ قانون اپنایا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کے تعارف میں ابو کے نام کا خانہ ہی نہیں ہے، شناختی کارڈ میں باپ کا پتہ ہی نہیں بچوں کو، ماں نہیں بتا سکتی کہ آپ کا باپ کون ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ کہا نہ رہبانیت ہے، نہ مکمل مدر پدر آزادی ہے۔ یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے بیٹوں اور بیٹیوں، جب تم پہ جوانی آ جائے، یا معاشر الشباب، جب جوانی کی پہلی علامت ظاہر ہو جائے، یہ عمر آسمان سے جس نے عمر دی ہے اس نے مقرر کی ہے، نہ 18 سال، نہ 20 سال، نہ 16، نہ 50 سال۔ یا معاشر الشباب، بیٹے اور بیٹی کی بغلوں میں بال آ جائیں، یا زیر ناف بال آ جائیں، یا رب نے جو ایک فطرتی معاملہ رکھا ہے، جوانی کی علامت میں جوانی کا پانی ظاہر ہو جائے، احتلامی کیفیت، ساری دنیا کے ماں باپ یہ جملہ نہیں بول سکے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، یا معاشر الشباب، او میرے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس میں قوت با ہو، جس میں طاقت ہو۔ اشارہ تھا، کئی لوگ جوان ہوتے ہیں مگر جوانی کی صلاحیت نہیں رکھتے، عمر پا لیتے ہیں مگر شادی کے قابل نہیں ہوتے، دھوکہ مت دینا۔ گھروں کو آباد کرنا ہے، بیٹی میں نقص ہے، بیٹے میں مسئلہ ہے، اگلے گھر کو، پورے خاندان کو خوشی سے محروم نہ کرنا کہ وہ شادی کر کے پچھتائیں کہ کیا کر بیٹھے ہیں، نہیں، قوت با ہے، طاقت ہے، آپ فٹ ہیں، شادی کے قابل اور لائق ہیں، ماں باپ بہترین ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم ہوتے ہیں، انہیں دانت گنوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے، لہٰذا شادی کرنے کے لیے جوانوں تیار رہو، فلیتزوج، وہ شادی کر لے۔ یہ تھی گھر کی آبادی اور معاشرے کی آبادی کا پہلا سبق، جس میں اعتدال ہے، رہبانیت بھی نہیں، کھلی چھوٹ بھی نہیں، اور یا معاشر الشباب کہہ کے، نکاح کا رستہ دے کے، شادی کے بندھن میں باندھ کے، دو معتدل عدل والے گواہ لگا کے، ایجاب و قبول کروا کے، لوگوں میں تشہیر کروا کے، تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ چوری چھپے کے تعلق نہیں ہے، یہ اخدان نہیں ہے، یہ صرف میسجنگ یا کال یا ماں باپ سے چھپ کے معاملہ نہیں۔ فَلْيَتَزَوَّجْ، اپنا جوڑ بنائیے اور جوڑے کی تیاری کیجئے، شادی کیجئے۔ میرا آج کا موضوع گھروں کی آبادی کے اسباب اور طریقے، ان میں پہلی چیز اچھی طرح نوٹ کیجئے، اگر آپ خوشیاں چاہتے ہیں، گھر کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنی اولاد کی جوانی کے ساتھ شادی کی فکر کریں، اور اولاد کو بھی نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ میں نے بے شمار بچوں کو دیکھا ہے، بچے جوان ہیں، والدین کہتے ہیں، اور بچے کے نخرے ہوتے ہیں، ابا میں تو شادی ہورا نال کرنی، اس کا ذہن بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ابھی میری کوئی عمر ہے، ابھی تو میں پڑھا نہیں، ابھی تو تعلیم رہتی ہے، ابھی میں نے گھر نہیں بنایا، ابھی میں نے یہ نہیں کیا، نخرے نہیں۔ آپ کو جوانی رب نے دی ہے، سب کو نہیں ملتی، بڑے لوگ جوانی سے پہلے اٹھا لیے گئے، لہٰذا والدین کو
اعتماد دیجئے. اور ماں باپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، یہ ڈیوٹی آپ کی ہے. اور بچوں کو بھی کہوں گا کہ اگر خوشحال گھر دیکھنا ہے، اچھا تعلق دیکھنا ہے، تو لوگوں کے سامنے بڑے رستے ہیں. آج میڈیا کا دور ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 کام کریں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب سے کہیں اللہ تم میرا خالق ہے، جوڑ بھی میرے تو نے بنائے ہیں، میں تیرے بنائے ہوئے جوڑ پہ راضی ہوں. اللہ تو نے میرا نصیبہ جہاں بھی رکھا ہے، میری قسمت، میرا مقدر جو بھی بنایا ہے، استخارہ کرتے ہوئے اللہ کو کہیں اللہ تو عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. تجھے سب علم ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے گھر کو آبادی کے لیے. اللہ جہاں بھی بھلائی ہے وہ میرے مقدر میں کر دے، میں تیرے انتخاب پہ راضی ہوں. اور دوسرا کام کریں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو بتائیں بھی دکھائیں بھی. اللہ جو تو نے دین اتارا ہے نا، میں اس نکاح پہ راضی ہوں، میں صفا اور زنا کی طرف نہیں آؤں گا. اللہ ایسے بندوبست کر دے، میرے مقدر اور نصیبے کر دے کہ اس میں عفت ہو، پاک دامنی ہو، پاکیزہ سوچئے، پاکیزہ رب سے ملیے. اور تیسرا وبی محمد النبی، اللہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں، میں ان کی تعلیمات پہ راضی ہوں، ان کی تعلیمات پہ راضی، اسلام پہ راضی، رب پہ راضی. اگر آپ کو یہ رضا مل گئی، دنیا کا سب سے بڑا سکون آپ کو مل گیا ہے، جو شادی میں پہلی شرط ہے. اور جب یہ 3 چیزوں سے آپ راضی ہو جائیں تو یہ تینوں چیزیں ماں باپ سے راضی ہیں. اللہ کہتے ہیں ماں باپ سے پوچھ کے چلیے، یہ تیرے نگران ہیں، یہ مہربان ہیں، یہ قدردان ہیں. یہ تو بچپن میں تھا، جوانی تلک لے کے آئے ہیں، پالا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے. باپ سورج میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، پھر جا کر کے اولاد پلتی ہے. آج تو پل کے جوان ہو گیا اور کہتا ہے ابو امی تمہیں کیا پتا، زندگی میری، جوانی میری، عمر میری، شادی میری، آپ کو کیا علم. نہیں، رب کے گھر میں یا کسی باہر جگہ پہ رب کو کہیں اللہ میں تیری رضا پہ راضی، میں اپنے دین پہ راضی، میں اپنے پیغمبر کے اسوہ و سیرت پہ راضی، اللہ میں اپنے ماں باپ پہ راضی. جوانوں کہہ کے دیکھو، آج کا جوان بڑا پریشان ہے اور اس کا مستقبل اتنا خراب ہے، اللہ معاف کرے. کیوں؟ اس میڈیا نے اسے اپنے تمام حلالی رشتوں سے توڑنا شروع کر دیا. کوئی فلم، کوئی ڈرامہ، کوئی سیریل ایسی نہیں کہ جو ماں باپ سے جدا نہیں کر رہی، شوہر کو بیوی سے الگ نہیں کر رہی، بھائی اور بہن کا تعلق نہیں توڑ رہی. جتنے جائز اور حلالی رشتے تھے ان کو مکروہ بنا کے، ظالم بنا کے پیش کر رہی ہے. اور عورت کو یہ شو کرا رہی ہے میں اور میری مرضی، اور مرد بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں، میری لائف میری مرضی، میں، میری وائف میری مرضی. نہیں، چیک کریں اس مزے کو، کبھی ٹیسٹ کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مزہ چکھنا ہو تو 3 کام کریں، رب پہ راضی ہو جائیں، دین پہ راضی ہو جائیں، اور میرے نبی ہونے پہ راضی ہو جائیں. فقط ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ آ جائے گا. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں مدینہ منورہ میں تھا. اس سے پہلے پاکستان میں 17 رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی. نہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت ہے، نہ اپنے منہ کچھ تعریف کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کا بیان اور میرے مصطفیٰ کا فرمان، اس کا مزہ ہی اپنا ہے. وہ حقیقت ہے. کبھی نوجوان مان کے دیکھ، میری یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے، فیکلٹی کے عمید نے، مختلف دوست احباب نے، اساتذہ نے رشتے کے حوالے سے بات کی تو میں نے ایک ہی جواب دیا کہ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، رشتوں کے معاملے میرے ماں باپ کے سپرد اللہ نے کیے ہیں، وہی کریں گے. میرے والد صاحب کو بلوایا گیا، کہا گیا، لیکن بزرگوں کو ایک ہی بات کی کہ ابو جی یہ معاملہ آپ کا ہے، آپ نے کرنا ہے. اور بیڈ روم سے پہلے تلک نہ چہرہ دیکھا، نہ شکل دیکھی. بھائیو، منہ دکھائی کا مزہ تو ہمارے بزرگوں نے لیا تھا نا. ہمیں تو شاید ہم سے پہلے مووی والے نے بھی دیکھ رکھا ہوتا ہے، سارے جہان نے بھی دیکھ رکھا ہوتا ہے، ہم نے خود بھی دیکھ رکھا ہوتا ہے. تو پھر یہ منہ دکھائی کیسی، تو سرپرائز کیسا. وہ عظمت، وہ آبادی، وہ محبت، وہ پیار، وہ مودت لینی ہے.
ماں باپ کو بھیج کے مطمئن ہو جائیں کہ جہاں آپ رشتہ کریں گے میں راضی ہوں. باقی رہ گیا مسئلہ 4 چیزوں کا. ابو امی کو کہہ دیا تو وہ تو اپنا حساب دیکھیں گے نا. میں ماں باپ سے بھی گزارش کرتا ہوں نہیں بچوں کا بھی لحاظ رکھیں. ہم نے اپنے بھائی کا ایک رشتہ دیکھنا تھا, گئے, رشتہ اچھا تھا, بہترین تھا, مفید بھی تھا, لیکن ماں جی ریجیکٹ کر کے آ گئی, معذرت کر لی. ایک اور جگہ گئے تو رشتہ کسی کو پسند نہیں آیا, ماں جی نے اوکے کر دیا. فرق پتہ کیا تھا؟ جہاں پہلی جگہ پہ گئے وہ رشتہ دیکھا اچھا تھا تو بچی اپنے ایٹیٹیوڈ میں تھی, اپنے انداز میں, اس نے کوئی اتنی کوئی خاص توجہ نہیں دی, اپنی شرم و حیا میں جہاں تھی وہ رہی. امی نے کہا آج ایڈی نک چڑھی ہے کل نو کی کروں. دیکھیے نا, ہم نے اپنا بھی تو بزرگوں نے فائدہ سوچنا ہوتا ہے. اب دوسری جو تھی بس اسے پتا چلا کہ پہلے ایک اس وجہ سے کہیں رشتے کا انکار ہوا ہے, دروازے سے آتے پہلے جوتے پکڑے, اتروائے, چارپائی پہ بٹھایا, بٹھل شٹھل بالٹا لے آئی, نال لوٹا پانی دا, پیر دھو رہی ہے, کر رہی ہے صاف, اوپر اپنے دوپٹے سے صاف ہو رہے ہیں. ماں جی کو چارپائی پہ بٹھایا ہے اور پوری ماں کہندی ٹھیک ہے. اچھا یہ اچھی بات ہے, آپ اپنا بھی دیکھیں لیکن اپنے بچوں کا بھی ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اللہ نے آپ کے ذمہ داری لگائی ہے, سپرداری ہے, بچے کا مستقبل ہے, آپ کی لائف گزر چکی ہے, لہٰذا اپنے بچوں کا, ان کے سوچوں کا, ان کی جو ہے وہ کیفیت کا ذہن پڑے ہوئے. ماں باپ سے بڑا پڑا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا جسے ان پڑھ کہتی ہے, میں اسے سب سے بڑا پڑھا ہوا کہتا ہوں. اتنا بچے کو کسی نے نہیں پڑھا ہوتا جتنا ماں باپ نے پڑھا ہوتا ہے. لہٰذا پہلا مسئلہ آئے گا سب سے پہلے اس وقت جو دنیا میں پہلی یعنی کہ لیول پہ جا رہا ہے, ٹاپ پہ جا رہا ہے, بلندی پہ, وہ ہوتا ہے حسن و جمال, آؤٹ لک. کافی سارے لوگ خوش رہنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ جی سونا ہونا چاہیے, ٹگا بھی سونا, بچہ بھی سونا, ویڑا بھی سونا. وہ قربانی کے جانور لے لے کے دیکھ دیکھ کے مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی قربانی کا مسئلہ ہے, زندگی بھر کا مسئلہ ہے. بس جو میرے ساتھ ہونا اس جیسا دنیا میں کوئی اور نہ ہو, سب سے حسین عورت میرے پاس اور سب سے حسین مرد وہ میرا شوہر ہونا چاہیے. ہر عورت اور ہر مرد, ہر بیٹا اور ہر بیٹی یہ سوچ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو جیڑا اتو تو نہ کرے میں انہوں صوفی سمجھنا, اندروں سب دے ذہن چ گل ہوندی ہے اور چھپانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور قرآن اور سنت نے اس کا حل بتایا ہے. اچھا میرے بھائیوں, اگر سارے آؤٹ لک پہ مر جائیں, میں نے گاڑی لینی تھی تو بچوں کو ساتھ لے گیا, ان میں سے جو سب سے اچھے خوبصورت کلر والی تھی سب نے اس پہ انگلی رکھی, بابا لینی ہے. لیکن جو ساتھ میں جن کو لے کے گیا تھا, ڈینٹنگ پینٹنگ والے جو واقف کار تھے, جو مکینک تھے, جو انجن کو سمجھتے تھے, کوئی ایدہ مار کے دیکھے, کوئی اس طرح دیکھے, ان سب نے کہا یہ بیٹا لینے والی لے چاچو, اتنی خوبصورت ہے, اتنی پیاری لگ رہی ہے, گراج میں اچھی لگے گی, ہم اس میں بیٹھیں گے, اس کا کلر اتنا پیارا ہے. کہا بچے والے ذہن محدود نے, کلا کلر نہیں ویکھی دا, گزارے نہیں ہوندے, بہت کچھ ویکھنا پیندا ہے. امید ہے اشاروں سے نوجوان سمجھ گئے ہوں گے. بڑے فالٹ ہوتے ہیں میکینیکلی بھی. یہ سمجھ تیرے ماں باپ کے علاوہ شاید تجھے نہ آئے. آؤٹ لک پہ مت مر. اگر ساری دنیا سفید رنگت پہ مر رہی ہے تو ہر گلی میں بیوٹی پارلر کھل گیا ہے نا. یہ کریمیں کیوں اتنی زیادہ آ گئی ہیں؟ کیونکہ سب سفید رنگت پہ مرنے لگ گئے ہیں. بیٹا اگر سارے نے چٹی کڑی لبنی ہے تو چٹا منڈا لبنا ہے, تو آ ساڑھے ورگے سانولے کالے کدھر جانے ہیں؟ یہ بھی تو مارکیٹ میں ہیں, انہیں کون خریدے گا؟ ان پہ انگلی کون رکھے گا؟ اللہ کے لیے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اپنے رنگ پہ ناز کرو جو بھی رب نے بنا دیا. میرے ایک استاذ جی ہیں مولانا قدرت اللہ فوق صاحب, فوت ہو گئے. ان کی اہلیہ پڑھی لکھی تھی, شیخ الحدیث تھے. مدینہ منورہ آئے, کالوں کو دیکھا, کالیوں کو دیکھا تو کہنے لگی فوق, ان کے ہسبینڈ کا نام ہے فوق, فوق یہ اسی تو کتے رشتہ ویکھن جائیے تے آن کے دسی دا ہے پی کڑی دا ماشاءاللہ نک اچا ہے, رنگ سونا ہے,
ਮੁੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ये रिश्ता बताते हुए कैसे। उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे पुत्र एक सवाल बुढ़ी ने किया, सारी जिंदगी लोगों को जवाब देंदे रहे हैं पर मैं बेजवाब जिहा हो गया, मैनू पता नहीं थे, जरा पता करा दे। मैंने कहा जी इंशाल्लाह सुबह जवाब आया। यूनिवर्सिटी में गया, हॉस्टल में गया, अफ्रीका के जितने ममालिक हैं एक एक मुल्क के स्टूडेंट से मिला और मैंने यही सवाल रखा कि जब आप रिश्ता देख के आते हैं तो माँ बाप आके क्या बताते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, तो सब के जवाब का खुलासा बताने लगा हूं। उन सब ने मुझे कहा आपने कभी जूता पॉलिश नहीं करवाया? मैंने कहा बहुत करवाते हैं। कहा उसमें क्या ढूंढते हैं? मैं कहा जी ऐसी वैसे पहले तो पंजाबी होंगे सी, हुण पठाणा नूं लभी दा कि वो कोई जुत्ती पॉलिश करन वाला लभ जाए। वो क्यों? पॉलिश सोहनी करते हैं तो चंगी तरह करन तो बाद फिर उत्ते चमकू मार के, फिर ऊपर पे कपड़ा मार के, गद्दी मार के, अच्छी तरह चमका के, फिर जब पूरी तरह चमक, काले बूट और चमक। कहने लगे जी हम भी जब आते हैं ना तो रिश्ते में आके देखते हैं, आके मां बताती है कि चंगा काले बूट आंगू चमकन डिया है, दे किदा इत्थे आन के जेड़ी डलक पैंदी है ना, दे किदा, जैसे बूट पॉलिश करके रखा हुआ होता है ऐसे अफ्रीका वाले अल्लाह की कसम अपने रंग पे फख्र करते हैं, वो गोरों को कुछ नहीं समझते। जाएं चेक करके देख ले। वो कहते हैं कि जो रब ने हमारी नस्ल बनाई है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से जिसका हमें बेटा बनाया है, हमसे बेहतरीन रंग दुनिया में किसी का नहीं है। सबसे ज्यादा अकड़ वाला अगर मैंने देखा है तो काले रंग वालों को देखा है। इत्थे एहसासे कमतरी दा शिकार एक यारा ने ना कालू रख देना है। तो कभी ना घबराएं, सिबगत अल्लाह, क्योंकि दुनिया के जितने रंग किए जाते हैं, जितनी क्रीमें लगाई जाती हैं, एक हफ्ता भी नहीं कट दिया, हफ्ते बाद फिर उदा दी, 4 दिन फिसल छोड़े फिर वैसे, स्किन पॉलिश छोड़े फिर वैसे। तो ये जुमला कहने लगा हूं, छोटा समझ के छोड़िएगा मत। हम सारी जिंदगी सीरत संवारते रहे। आका ने तो सीरत के रंग भरे थे ना, बिलाल की भी तो शादी हुई थी ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम सारी जिंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। ये करीमें लगा के अगर जिंदगी बनती तो बना, 4 दिन का चक्कर है। जब ये रंग नहीं रहेगा इसी चेहरे पे तेजाब डाला जाएगा, जब ये सूरत और मूरत नहीं रहेगी इसी शौहर को बीवी छोड़ के भागेगी, उसी के टुकड़े करके। लिहाजा आउटलुक पे और रंग पे मत मरिए, सीरत बनाइए, सूरत अल्लाह ताला खुद उसमें हुस्न पैदा कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप तवज्जो जरूर करेंगे। अकेली सूरत पे मत मरे, पुटीन भर भर के माशाल्लाह पता नहीं क्या क्या भर भर के, कितने कितने कोड करके, फिर जो है वो अपने आप को खूबसूरत और फिर ऊपर सेल्फियां बना के और पता नहीं किस किस फिल्टर से गुजार के फिर अपने आप को हसीन दिखा के पेश करना, और जब सामने आना तो पहला इतराज ही होता है वो तस्वीर तो कोई और बखाई सजे। तो फिर जो शर्मिंदा होना है तो पहले ही रियलिटी रखें कि मैं ये हूं, मुझे मेरी असल में पसंद कीजिए। अज तक कभी काले कुल्लू नूं भी वेख्या जे चिट्टी क्रीम लाई होवे उन्हें? काला कुल्लू जानते हो, सेब का ना है, गाचे नूं वेख्या होगा, कभी गोल्डन नूं देखा है। ये सारे मार्केट में आते हैं, बिकते हैं, अपना अपना रेट है। काला चौंसा भी है, चिट्टा चौंसा भी है, अपना अपना टाइम, अपना अपना वक्त, अपना अपना टेस्ट है। अनवर लटोर ने कभी चौंसा नहीं बनना चाहा, चौंसे ने कभी जो है वो दुसहरी की ख्वाहिश नहीं की, दुसहरी ने कभी ये नहीं आख्या मैनू भी फजरी होना चाहिए। अल्लाह के लिए जो आप हैं, 7.5 अरब की आबादी में आपसे बढ़ करके अच्छा कोई नहीं है। अल्लाह ने आपको मुनफरिद बनाया है, आप जैसा कोई नहीं बनाया। रब ने जो अंगूठा दिया है ना, इस अंगूठे जैसा दुनिया में कोई और अंगूठा नहीं बनाया। तेरे फिंगरप्रिंट जैसे रब ने किसी और के फिंगरप्रिंट नहीं बनाए। तू मिसाली है, तू मुनफरिद है। लिहाजा मां बाप को कह दीजिए जेड़ा तुहानू रंग चंगा लगे कर आओ। मैं अपने वालिदैन पे राजी था, राजी हूं, और अल्लाह राजी रखे। रदी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना, मुझे कोई परेशानी नहीं। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गई, वो मैं चाहता था ले कोई और गया है, मांग मेरी सी तोड़ किसी और ने दी है। और लोगों नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब किसी की मंगनी हो जाए, लाख खितबा
اچھی طرح سن لو، خطبے کے اوپر خطبہ نہیں کرنا، بیانے تے بیانہ نہیں دینا، سمجھ دے ہو؟ بیانہ ہو جائے تو زبان والے لوگ بیانے پہ بیانہ نہیں دیتے۔ من خبب امرأتن علی زوجہا فلیس منا، جس بندے نے کسی کی بیوی کو اس سے توڑ کے کسی اور کی طرف جوڑا، ڈورے ڈالے، وہ میری امت کا فرد نہیں ہے۔ لہٰذا رب نے آپ کا جوڑا بنایا ہے، دنیا میں موجود ہے، ملے گا، راضی ہو کے رنگ کے اوپر مت مریے، جو رب نے رنگ دیا ہے اس پہ راضی ہوں۔ دوسری چیز والی مالہا، بڑے سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے میں تو ماڑا ہاں، میں شادی اوتھے کرنی ہے جتھے بندے تگڑے ہون، سن رہے ہیں؟ بڑے لوگوں کی خواہش ہے، میں نے بڑے علماء کو دیکھا ہے، عام آدمی کی تو بات نہیں، رشتے کی بات کر کے دیکھی جی رشتہ بڑا اچھا ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، نہیں جی میں تے اوتھے کرانی ہے جتھے مینوں لینڈ کروزر دین، مربع زمین دا دین تے ماڑی بنا کے دین۔ مجھے یہ جملے سن کے بڑا افسوس ہوا اور دل کو کھا گئے۔ میرے بھائی یہ دنیا ضرورتوں کی جگہ ہے، خواہشوں کی نہیں۔ خواہش جنت میں پوری ہونی ہے، جنتی خواہش کرے گا نا کہ بیٹا ہو، اللہ اسی لمحے چوندہ سونا جیا ایویں پھل ورگا بچہ سامنے ہوگا، کسی پروسیس سے گزرنا نہیں پڑے گا، روسٹ کی خواہش ہوئی آ جائے گا، کسی کو فون نہیں کرنا پڑے گا، پیزے کا من کیا اتنے نہیں بھی آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پاؤ تو پھر آؤ، سب کچھ تجھے میسر ملے گا۔ یہ دنیا ضرورتوں کی جگہ ہے، میرا رب خواہشیں امیروں کی بھی پوری نہیں کرتا، دنیا میں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ لہٰذا مال پہ مت مر، میں نے بڑے لکھ پتی ککھ پتی ہوتے دیکھے ہیں، اور جن کو کوئی رشتہ نہیں دینا چاہتا تھا جب دے دیا، اللہ نے ایسے بھاگ لائے نے، ہن لوگ کی ویندے نے یار اینوں اسی نہ کیتی سی، یہ گڈیاں جھوٹدا ہے دیاں ماشاءاللہ انیاں کوٹھیاں، اینوں تو 2 ٹائم دی روٹی نہیں سی لبدی۔ تو یہ کبھی فقیر سمجھ کے اور ماڑا سمجھ کے پھینکنا مت، نہیں تو رب کی غیرت اگر کسی وقت آ گئی نا تو یہ اسے آباد کر دے گی، تجھے ناشاد کر دے گی۔ تیسری چیز والی حسابیہا، بڑے سارے لوگ برادریوں پہ مر جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اس پنڈ چ بلوچ نے سارے ہیں، کوئی اور بھی ہے برادری؟ سارے ہی جے تواڈے سید بھی ہے نا؟ نہیں وہ نہیں ہونا کنے ایتھے کوئی بیٹھا سید؟ کیوں باجی اینڈ تک کوئی ہوئے، ذرا کیمرے نو ماڑا جا گھمایو ہاں تھوڑا جا، میں چہرے تے ویکھ لواں، اب بتی نو ماڑا جا کریو، کون ہے کوئی ساتھی ایتھے کول کے نہیں ہے؟ وہ بھی کھانا کھان گئے۔ چلیں جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سید کوئی نہیں نا، تو مجھے بتائیے پیو بلوچ ہوئے تو پت بلوچ ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کائنات کا پہلا سید آدم علیہ السلام ہے، اور پہلی سیدہ ہوا ہے۔ یہ سارے ہی مانتے ہیں بھی آدم اسی ساڈے ابو نے، اسی انہاں دی اولاد ہاں، تے ہوا بھی ساڈی امی نے، اسی انہاں دی اولاد ہاں۔ جنہ نے آدم نو ابا سمجھا وہ ہاتھ کھڑا کرو، میرے تے پیو نے تھلے کر لو۔ اچھا آدم علیہ السلام سید نے، ہوا بھی سید نے، ابا تے امی دونوں سید نے، اولادو تسی سید کیوں نہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ اب بعد والے جڑے ابے نے انہاں نو مان کے بلوچ بن گئے، کوئی رائے بن گیا، کوئی کھرل بن گیا، کوئی راؤ بن گیا، کوئی راجپوت، کوئی رانا، کوئی جٹ، کوئی چیمہ، کوئی کچھ بن گیا۔ ارے جو اصل ہے، جو آدم علیہ السلام ہیں، جو ہماری ابتدا ہیں، جو ابو البشریت ہیں، انہاں دے نام تے سید کیوں نہیں جے؟ میں تے گاواں بھائی، ایک قوم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہماری اصل ایک ہے، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھوٹی چھوٹی برادریاں، قبیلے، یہ ٹولے ہیں نا، یہ صرف ایک پہچان کے لیے تھے، پہچان تک رکھیں۔ اور جملہ یاد رکھیے گا، شریعت کا فیصلہ ہے، میرے محبوب نے زینب جیسی سیدہ اور شہزادی کو بکے ہوئے آئے ہوئے، کہاں سے بک کے آئے تھے؟ مکے کی منڈی میں، گلے میں رسی تھی، اور یہ زید تھے، ان کو سیدہ خدیجہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور آپ نے ان کو منہ بھلا بیٹا بنایا تھا۔
ओए लोगो ये जैद को गुलाम को जर खरीद गुलाम को मेरे नबी ने ज़ैनब जैसी शहजादी दे के साबित कर दिया कि तेरे हसब नसब बिरादरी का बुत कोई वैल्यू नहीं रखता। इस बुत नूं जिथे लोड़ होवे तोड़ छड्या करो। मैं जब फैसलाबाद आया तो मेरी बड़ी सिस्टर की शादी जट फैमिली में हो चुकी थी, हमारा रंधावा फैमिली से ताल्लुक़ है। जब मैंने हदीस पढ़ी ना कि इस्लाम में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने उसके बाद किसी भी बहन या भाई की शादी बिरादरी देख के नहीं की। कुड़ी मुंडिया थोड़ी जी उन्हें खैर है, सलाहियत है, नमाज रोज़ा है, दीनदारी है, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मुखालफतें हुई, बिरादरियां उठी, कबीले आए, खानदान वाले बोले। मैं क्या जी यहाँ पढ़ाना नहीं सी, जे पढ़ाया जे ते अमल किया है, पता नहीं पुत की हो किदां दे लोग ने। मैंने कहा इंसान ही है ना, आदम के बेटे हैं, उनके अंदर खैर और भलाई। अल्लाह का शुक्र है मेरी अपनी शादी भी फैमिली से बाहर, 3 बहनों की शादी भी फैमिली से बाहर, अपने 4 भाइयों की शादी भी फैमिली से बाहर, लेकिन सारे खुश हैं क्योंकि मेयार ये कभी नहीं देखा थे अपने तो वड्डा लबना है। दुनिया के मुआमले से अगर आबादी देखना चाहते हो, खुशहाली देखना चाहते हो, तो अपने से कम तर को देखो, छोटे को देखो जिसके वसाइल कम है दुनिया में। बड़े को देखोगे तो परेशान हो जाएंगे, इसका मॉडल इतना बड़ा है, फिर कभी आप राजी नहीं हो सकते। मैं अगले दिन एक देख रहा था, सबसे महंगी गाड़ी जो इस वक्त है ना स्पोर्ट के हवाले से, उस गाड़ी में नौजवान बैठा है ते वो ना तां वहदा है, कहता यार जे मेरे को हैलीकॉप्टर होवे ना तो मैं इशारे ते रास्ते तो ना फंसया हुंदा। वो हेलीकॉप्टर को देख रहा है। इस स्पोर्ट्स गाड़ी के साथ एक न्यू मॉडल महंगी तरीन गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी है, लेकिन ये ओनू वेख के कहन दिया यार इदां दी किते मेरे को होवे ना। इनू वेख के तो उस तो छोटे है, वो भी न्यू मॉडल लेकिन छोटी है, 50 लाख की है। ये ओनू वेख के कहंदा है ये किड्डी सोहनी गड्डी 'च बैठा, कदी मैं भी बहू ना। अब उसको देख के छोटे मॉडल वाला, इनू 86 वाला, ओनू अगे मेहरान वाला कहन दिया यार ये एसी तो है ना। और जो मोटरसाइकिल पे खड़ा है कहता भावें मेहरान है डब्बा ही है, चलो मीह नेरी च तो बचाउंदी है। तो मोटरसाइकिल वाले ने खलो के साइकिल वाला वेखन दिया, मैं खून साड़ना पैडल मार मार के, एवं रेस देंदा ते हो गया। साइकिल वाले को जो है ना वो पैदल जाता देख रहा है, किते मेरे को भी साइकिल होवे तो मैं भी एवं करके फुर लाओ चला जावा। ते ओनू कोल ही इशारे ते एक बैठा जेड़ा मंगण वाला है व्हील चेयर ते वो वेखन दिया कि यार किड्डा मजे नाल टुरिया जांदा है, किते मैनू भी लत्तां हुंदियां तो मैं भी टुरिया हुंदा। इंसान कभी राजी नहीं हुआ, हमेशा ऊपर की तरफ देख के ललचाता रहता है। शेख सादी निकले, पाँव में जूता नहीं है, शिकवा किया अल्लाह का। कहते ने जे मैं शहर वाल नूं टुरिया ना कि मैं चंगी जुत्ती होनी चाहिए है, एडा वड्डा तू उस्ताद है, शेख है, तेरे पैर नंगे। कहंदा मैं जदों अंदर वड़न लगा तो एक नौजवान बैठा है, वो पैर ही कोई नहीं, दोनों पैर कटे हुए। वहीं झुक गया, अल्लाह तेरा शुक्र है तू पैर ते दिते ने, जुती नहीं था। अपने से कम तर को देख, अल्लाह तेरे अहवाल ठीक कर देगा, हालात ठीक कर देगा, खुशियां होंगी। और अगर दीन में देखना है तो अपने से बेहतर को देख। ये ज्यादा अच्छा नमाजी है, ये अच्छा है, ये परहेजगार है, इसके अंदर दीन की बरकत, ये कुरान ज्यादा पढ़ा हुआ है, ये हदीस का इल्म ज्यादा रखता है। ये तलाश कर, हसब नसब पे न मर, बिरादरी के बुत तोड़ दे, वगरना मैंने देखा है जो मर्जी हो जाए पुत, रिश्ता जितना मर्जी अच्छा मिल जाए, पढ़ा लिखा है, पर तेरी असी तो मंग मामे हल की, ओनू भावें बोलन ना आउंदा होवे तो भावें जेड़ा मर्जी रोला होवे। अल्लाह के लिए ये सख्तियां छोड़ दें। अगर बच्चों को पढ़ाया है तो साथ दें। मैं मिसाल देने लगा हूं एक बेटी की, हमारे पास फैसलाबाद में 8 साल पढ़ी है, उसने नुखबतुल हदीस भी पढ़ी, बुलूगुल मराम को पढ़ा, सुबुल सलाम को पढ़ा, मिशकात पढ़ी, सुनन इब्ने माजा को पढ़ा, सुनन नसाई पढ़ी, जामे तिर्मिज़ी को पढ़ा, सुनन नबी दाऊद को पढ़ा, उसने मुअत्ता इमाम मालिक को पढ़ा, सही मुस्लिम को पढ़ा, उसने सही उल बुखारी को पढ़ा, कुरान का तर्जमा और तफसीर पढ़ा। बस कर दो जरा गल कर लें। इतनी अहदीस की किताबें पढ़ के इल्म हासिल करके बेटी जब गांव आई है ना
تو اپنے ماں باپ کو کہتی ہے کہ ابو مینوں کوئی اُداں دا جوڑ لب دو جیڑا میرے نال دین دا مدرسہ چلا سکے، قرآن اور حدیث کی بات ہو سکے، کوئی دین کا نور دنیا تک پہنچ سکے۔ تو پیو نے کیوں کیا اے مدرسہ اتھے رکھ کے آویں، میں چھوٹے ہوندیاں دی تیرے چاچے نال گل کیتی تے چاچے دے منڈے نوں ماشاءاللہ گویا چک دیا بھی مجھ نوں 500 گالاں کڈنیاں ہوندیاں۔ اب شادی مجبوری ہو کے ہو گئی، اب بچی کہتی ہے سر دیا سائیاں اللہ نے جن نے تینوں پیدا کیتا مینوں کیتا انہیں پردے دا حکم دیتا، کہندا رہندی نہیں تو ایڈے گھونڈ والی، ایک گھونڈ شونڈ فیصلہ آباد چھڈیا۔ میرے بھائی پھر پڑھایا کیوں تھا، یہ تعلیم کیوں دی تھی، یہ تربیت کیوں دی تھی؟ جب اللہ کی بات بھی چھوٹی، قرآن کی آیت بھی چھوٹی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی چھوٹی، میرے پیغمبر کی سنت کو بھی ریجیکٹ کیا جانا ہے، رد کیا جانا ہے، منہ پہ مارا جانا ہے، اور برادری کے رسوم اور رواج اپنی ضد اپنی انا ہی چلائے رکھنی ہے، تو پھر اللہ کے لیے یہ ان کو پڑھانے کا فائدہ کیا تھا کہ گل نہیں پلے پئی ہے۔ اگر بچوں کو پڑھایا ہے تو ان کے مزاج کا جوڑ دیکھ لیں، اگر خاندان سے ہٹ کے بھی کوئی اچھا رشتہ ہے، برادری کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، تعلیم اور تربیت سے مزاج بنتے ہیں۔ پڑھ لکھ کے کوئی پی ایچ ڈی میں بھی چلا جائے، اگر تربیت اچھی نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق نہیں تو بیکار ہے۔ آبادی کے لیے، خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں بھی ذرا ذہنی ہم مزاج، میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، ہماری ماں جی بالکل کوئی دنیا کی کسی زبان کا حرف لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتی تھی، مگر ان کے بیٹے ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ تلک ہیں۔ پتہ خوبی کیا تھی؟ آ کے کوئی بات بتانی نا کہ امی یہ بات ایسے کہندی پوتو وڈے لوکاں دیاں وڈیاں گلاں انہاں نے جویں کیتیاں وہی صحیح ہونیاں، سانوں تے پتہ نہیں ہےگا، اڑی نہیں، سوائے ایک دفعہ کے اڑی نہیں۔ آپ بھی اڑنا چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کو بڑا کریں، برادری کو چھوٹا کر لیں، مسئلے مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز والدینہا، دین کیا ہے یہ بھی آج سمجھیے گھروں میں خوشحال رہنے کے لیے۔ بس اوقات مولوی صاحب بیٹھتے ہیں سٹیج پہ میری طرح بیٹھ گئے، دے فتوے پہ فتوہ، اور اتنی ہوا بھر دیں گے نا مردوں میں، اتنی ہوا، بیبیاں نو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ساس سورے دی مننی چاہیے، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ اگر وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ خامد کی مانے، وہ اپنے وجود کی حفاظت کرے ماشاءاللہ۔ لیکن دوسری سائیڈ نہیں بتائیں گے۔ ایک بچی کو آپ اس کے گھر سے 18 سال کے بعد اٹھا کے لے کے آئے ہیں، وہی کر دے جی تھے، اے جڑا اے بکین دا پودا ہے، اینو ایتھے پٹ کے دوجے پاسے لائیے نا تو 2-4 دن یہ بھی کملایا رہندا ہے، حالانکہ ٹھیٹ ہے، اینو بھی پٹ کے کسی دوجی تھان تے لائیے تو کملا جاندا ہے، مرجا جاندا ہے۔ 18 سال ایک تربیت میں، ایک مزاج میں پلنے والی بیٹی کو اٹھا کے جب تو دوسرے گھر اس کو لا کر کے فٹ کر رہا ہے، تھوڑی مرجھا گئی ہے، تھوڑی گھبرا گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے، صحیح طریقے سے نہیں چل پائی، تو اس کو اکھاڑ کے پھینک دے گا؟ پودے کو تو پانی بھی دیتا ہے، پھر یہ بھی کر وہ بھی کر، کیا مسئلہ بنا ہے؟ چلتا کیوں نہیں؟ انتظار بھی کرتا ہے، 3 سال پھل نہ بھی لگے اس کی پرورش کرتا ہے، پالتا سنبھالتا ہے۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تیرے گھر آ گئی ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، تو دین سے کامیاب ہو جا۔ دین کیا ہے؟ ہم نے دین نام سمجھا ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا، یہ اسلام کے ارکان ہیں پریکٹیکلی، لیکن حقوق اللہ سے زیادہ تعلق ہے۔ دین نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیلنس رکھنے کا۔ کیسے بیلنس ہوگا؟ اگر آپ پڑھ رہے ہیں نفل، سنیے، نفل نماز ہے، ماں نے آواز دی ہے، اب نفل کس لیے ہیں؟ نماز اللہ کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں اگر ماں باپ نے آواز دی ہے تو نفل بھی ہے، جواب دے۔ کیوں؟ حقوق العباد کو بیلنس کر۔ اگر میری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، فرض نماز ہے، پیو ڈانگا لے کے بھی راہ چ بہ جائے تو لیکن تو رکنا نہیں، تو آ کے فرض پڑھنے نے، کیونکہ یہ حقوق اللہ کا وقت ہے۔ حقوق اللہ کے ٹائم میں بندو کو نہ دے ٹائم، جو بندو کا ٹائم ہے اسے حقوق اللہ کے نام پہ جو ہے وہ ضائع مت کرنا۔ میں اس کی مثال اپنے گھر سے دیتا ہوں، میرے دادا جی کی 3 شادیاں، تیسری شادی محدثہ ہیں، ان کو کتب احادیث یاد ہیں، زبانی قرآن یاد ہے،
بہترین مفسرہ ہیں، سب دور دور تو مبارکہ دینا ہے. چودھری عبدالرحمان جٹ ہو کے ماشاءاللہ تو ایڈا دیندار رشتہ لبیا مبارکہ ہون، مہینہ 2 مہینے مبارکہ چکی ہیں. پھر پولے پولے نہ نرم ایک دن کہن لگے میں حلوان جانا تو بھوک شک لگ دی ہے تو جڑی ہے کوئی پیچھے کوئی روٹی چھوٹی کہندی قرآن کی آیت یاد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے گھر سے پاؤں باہر نہیں رکھنا. دادا جی چپ، چودھری صاحب چپ، بھی ہوں قرآن دی آیت آ گئی ہے میں کی بولا. کہنے لگے یار بس ہو جاندی ہے. کہندی اے تانوں پتہ ہے کہ بس ہوندی ہے کنا کام کرنا کنا نہیں، مینوں حکم ہے کر رہنا. جب گھر آئے تہجد سے پہلے اٹھنا بیل کے ساتھ ہل جوتنے، ایکڑ 1.5 ایکڑ نو ولا دے کے جدو دور پا کے آئے تو آندراں تے دوریاں ہونی ہیں. آئے تے اگے بی بی نے اشراق نیتی ہے تخت پوش تے تو پتہ نہیں 100 رکعت نیتی ہے کہ کنی نیتی ہے کی نیت کیتی ہے. بہ کے انتظار کر کے نا کہندے مر گئے تھاں تے یہ دین سانو لے ڈوبا، یہ 4 دن بعد لگدا لک دورا ہو جاؤ. میں تو سنیا سی دین دیاں برکتاں بڑیاں کامیابیاں تو نال ہی بی بی نا اتھوں نماز پڑھ دی کھنگورا مار دی ٹوکرے تھلے پئی جے چوک کے کھا لو. کتنے دن چلے گا ایسا کہ جب شوہر کا ٹائم ہے، خامد کا ٹائم ہے، گھر والے کا ٹائم ہے، بندے کا ٹائم ہے، بچوں کا ٹائم ہے، ساس سسر کا ٹائم ہے، اپنے وجود کا ٹائم ہے، وہ آپ رب کو دینے لگ جائیں اور جو رب کا ٹائم ہے وہ بندوں کو دینے لگ جائیں تو بربادیاں ہونی. آبادی لینی ہے تو اللہ کو اللہ کا ٹائم دے، بندوں کو بندوں کا ٹائم دے. آپ سے بڑھ کے آپ کا گھر کسی اور کا خوشحال ہو ہی نہیں سکتا. یہ آزما کے دیکھ لیں، چیک کر کے دیکھ لیں. نہیں تو وہی ہونا جڑا وہ بابا جی نے کہا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تو لہو بھی پیتی جاندے ہو. سورے نے پاویں 100 حج کیتا ہوئے ہاں، اگر اسے بندوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے تو وہ اپنے انداز میں دعوے لگائے گا. بیوی نے بے شک ماشاءاللہ 16 کلاسیں کیوں نہیں پڑھی ہوں، پی ایچ ڈی کر کے کیوں نہیں آئی. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. تربیت ماں باپ نے کی ہوگی، قرآن نے کی ہوگی کہ پت جڑے پیو نو چھڈ چلی ہے نا یہ اینی کی دیر ہی چل سکتا سی، یہ ہن پیچھے رہ گیا. ہن تیرا پیو ہے جہدے لڑ لان ڈے ہیں. یہ جڑی ماں سی نا انہیں سام پال کے تیار کیتا ہے. وہ ماں نے اپنیاں بچیاں آگے ٹور دینیاں نے، ہن انہوں جا کے توں سامنا ہے، وہ تیری ماں ہے. لیکن اس ماں نے کی کرنا ہے، وہ دے کام ہی تو نرالے نے نا. اپنی کڑی نو کچھ ہویا تو لے آؤ، اینوں کچھ ہویا تو بہانے مار دیے. اسے سر درد ہے اینوں لے کے جاؤ ڈاکٹر کول، ڈاکٹر گھر سد لو. اسے سیریس پرابلم بھی ہے اور لے ایداں دے اسی بھی 8-9 جمے نے. جب آیا بچے کا ٹائم اینوں بھیج دو پیکے، اتھے جا کے جمے جم پل کرے. تو پھر آپ نے بیٹی جب اسے سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر مولوی کا فتویٰ کیا کرے گا کہ اس کو ماں سمجھے، اس کو باپ سمجھے. جب باپ نے اور ماں نے جب ضرورت تھی، جب مسائل تھے، جب پریشانی تھی، جب رحم میں رشتے بن رہے تھے، جب بیٹے اور نسل تیار ہو رہی تھی، تب آپ نے فصل کو دیکھا نہیں. جٹ فصل تے تو کھلو کے بڑیاں پیرے دیندہ ہے. ہون ایدے تے ٹنل لا دو، ایدے تے کاغذ لا دو، ایدے تے مومی کاغذ چڑھا دو، اس کو جو ہے وہ کورے سے بچائیں، اس کو سپرے کریں، اس کو پانی لگائیں، اب یہ کریں اب وہ کریں، اس میں سے جڑی بوٹی اضافی نکال دیں. لیکن جب بیٹی اور اس کے پیٹ میں اپنی نسل بن رہی ہے، نہ اصل کو پتہ ہے نہ فصل کا لحاظ ہے، کھایا ہے نہیں کھایا، پیا ہے نہیں پیا، ٹینشن لے رہی ہے، تو پھر خوشیاں کہاں سے آئیں؟ خوشیاں لینی ہے تو خوش رکھو خوش رہو، خوش رکھو خوش رہو. بیٹی یہ سمجھے کہ میرے شوہر کا باپ میرا باپ، اس کی ماں میری ماں، اس کی بہن میری بہن، اس کا بھائی میرا بھائی. اگر یہ فرق نہیں مٹاؤ گے تو دین نہیں ہے. دین نے کہیں نہیں کہا اپنا پرا امریکہ تو ٹورے تو پہلے ٹینشن نہ لے لو، چلو تسی گڈی لے کے ایئرپورٹ چلو لاہور، اگے جھٹ ویٹ کر لیا جے خیر ہے. تو جے اپنے بندے دا پرا بوئے چ بھی آ جائے انہاں تو روئی گاہ پایا ہے، یہ تو روز ٹورے نے. یہ فرق جس دن آپ کرنا چھوڑ جائیں گے یہ دین ہے. دین صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ تسبیح نکال لینا. اتو میاں تسبیح تو وچو میاں کسبی، وہ کھاندے سجی تو مار دے کھبی، جو لبدا جاندے دبی بنان دے کوٹھی تو موٹا کر کے لکھ دے ھذا من فضل ربی. یہ 2 نمبریوں کا نام دین نہیں ہے، اعتدال کا نام دین ہے. اور اگر گھروں میں خوشیاں چاہتے ہو تو سنو،
दोहरे मेयार छोड़ दो। हमारे हर घर में दोहरा मेयार है। दोहरा मेयार क्या है? तभी खुशहालियाँ नहीं आती, खुशियाँ नहीं मिलती। मैं जो अपने घर चख खोली ना, मैं अपनी मिसाल इसलिए देन लगा, तुहाडी गल कीती तुसीं गुस्सा कर जाना। रोला तो हर घर च ही है। अल्लाह अकबर। मेरी आदत थी कि मैं बाहर के काम करने के बाद, खेती बाड़ी थी, फलियां नाल कणकां गाइयां ने, टग्गियां नाल करा हल, दीगर सारे मामलात, जंगलात, बागात, जो फसल के एक मामले होते हैं वो सारे करके घर आना। माँ जी नूं तंदूर ताता, भैणां नाल सब्जी कटवाती, कुछ ये करवा दिया वो करवा दिया। शादी तो बाद तकरीबन कोई दूसरे हफ्ते फैसलाबाद आया, वापस गया तो देखा कि माँ जी भी बैठी हैं, एहलिया भी बैठी है। रूटीन के मुताबिक जिमें अगे आदत से हॉस्टल में वक्त गुजरा था, मैंने पकड़ के ना सलाद काटना शुरू कर दिया। तो भैन बूहे च खलो के इशारे करी जाए। मैं क्या अल्लाह खैर करे। फिर सद्या, 2-4 सैनता मारी उठ के, कहते लै हाले तेरी शादी नूं हफ्ता नहीं होया, तू पहले ही बुढ़ी थले लग गया, उन्होंने नाल काम। मैंने कहा ये काम अगर माँ के लिए करूँ तो ठीक हूँ, साडा धियां वर्गा पुत्र भैणां नाल करावां, बल्ले बल्ले साडे वीर जिहा दुनिया च वीर कोई नहीं। और अगर वही मैं अपने घर में तावन वल बिर्रि व तकवा अपनी रूटीन में कर रहा हूँ तो आज ही सोच के पैमाने बदल गए। पता मेरा बुढ़ा, मेरा बाबा जिन्हों असीं बुढ़ा कहने आ, उहदी सोच की है, पुत ओए जन्नत बुढ़ी दे नखरियां च नहीं हुंदी, माँ दे कदमां च हुंदी जे। वो माँ नहीं जे लभनी, वो इनू छड़ छड़, ये नखरे ना सह, बुढ़ियाँ बड़ियाँ, तेनों मैं होर विआह दूँ। माँ पोता बैठा सोचन दिया हुंदा है भी जेड़ी मेरे दादे दी बुढ़ी है उहदे ते पैरां थले जन्नत है, ते जेड़ी मेरे अब्बे दी बुढ़ी है उहदे पैरां थले छाले ने, जेड़ी मेरे प्यो दी माँ है उहदे पैरां थले जन्नत, ते जेड़ी मेरी माँ है उहनूं की होया है, पी पई है पैरां च। जेड़ा दिल करदा गुत्तों फड़ के घुमा के बाहर कढ़ दिंदा, चल टोर शाबाश। अगर दादा अबू बह के मंजी दे उत्ते ते खिदमत करन ते बल्ले बल्ले बल्ले, बड़ी लम्मी जोड़ी है, 100 साल उम्र हो गई, हाले तक भी एक दूजे नूं वेख के जिउंदे ने। ते जे मेरा प्यो किते 2 मिनट लई वेख ले तो कहंदा ओए ओए आ की है, जनानी थले लगा है, और रन मुरीदा। ये जुमले छोड़ दें अपने बच्चों के लिए। आबाद देखना चाहते हैं तो ये आपकी नस्ल तैयार कर रहे हैं, ये आपकी फसल है, ये अहलिया है, ये आप असल हैं। जो बोलोगे वही सामने आने हैं। और आखिरी गुजारिश, घरों में खुशियां देखना चाहते हो तो अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो। जे पुत्र नूं गाल कढोगे, धी नूं गाल कढोगे, नौं नूं गाल कढोगे तो वह अगू अब्बा जी आखणगे। साडे फैसलाबाद च ना एक घर च एक अब्बे की आदत सी अक्सर अपने पुत्र नूं कहना, ओ खोते दिया पुत्रा, उन्हें अगू कहना जी अब्बा जी। तो फिर जो कच्चिया होना तो पहले ही सोच लो। मेरे पास ना एक पोते को लेके आ गए बाबा जी, प्रोफेसर साहब सुनिया दम बड़ा सोहना करते जे। मैं क्या जी कोई शक नहीं जी। काका मैं क्या मसला की है? कहता जी 2 इनू है, एक जिद बहुत करता, जिद समझ आउंदी, जिद बहुत करता। मैं क्या जी दूजा? कहता फक्कड़ बड़े तोलदा, निका जिहा हो गए, किसी नूं नहीं माफ़ करता, पूरी गली च घर वालियां सारियां नूं फक्कड़। मैं क्या बाबा जी इनू घर छड्ड आओ, इहदा दम तुहानूं होना है। कहण लगा लै दाड़ किसी दी दुखदी, कड्डू किसी दी है, जिद हो करदा, दम मैनू होना, फक्कड़ वो तोलदा है। मैं क्या छड्ड के ते आओ, जे आराम ना आवे तो मैनू घर आण के मनी बैग गारंटी है, जेड़े कोई 4 आने देने जे मोड़ लिया जे। काका छड्ड के घर ते मैं वेट करन दिया ते आ गया। कहंदा हाँ मैं पहली दफ़ा सुनिया मौलवी कोल तां काके नूं लै जाइए सिर ते हत्थ रख के ते 2-4 फूका मार दिंदे, सानूं भी इत्मीनान हो जांदा, उन्होंने भी हो जांदा। तूं अज पहला दम कढ़िया जिहड़ा मैनूं होना। ते हुण मैनूं गिलास चाहिदा जी, खाली खाली बस। मैं क्या बाबा जी जिहदे च सालण पांदे हो तुहाडे घर उहनूं की कहिंदे ने? कहंदे जी कौली। मैं क्या कोई होर ना? कहंदा मेरी धी ना कसूर विआही है, उत्थे छन्नी कहिंदे ने इस इलाके च। पता नहीं हुण तुसीं करीब हो, छन्नी कहिंदे ने इत्थे किते ना किते, छन्नी कहंदे जी। कहंदे जी एक मुजफ्फरगढ़ विआही है वो कटोरी सददे ने, एक बहावलपुर विआही है वो मुंगरी कहिंदे ने। सालण पाण वाली कटोरी, मुंगरी, छन्नी, कौली, प्याली, प्लेट, कितने नाम है।
یہ نا کتوں سنے نے؟ لوگوں کو نہیں سنے تو اسی بولنے ہیں نا. وڈیاں نے نا لے, پت کولی پھڑائی, سالن والی پیالی دیں, چھنی دیں, ابا کٹوری چاہتی آ, بھرا میرا مونگری گدی آ, میں سالن پاونے. جو گھر والے بڑوں نے بولا چھوٹوں نے سنا آگے کیا. میں کہ بابا جی ایدا کوئی دوجا نہ سنیا جی؟ کہندے نہیں پت اینوں گلاس ہی کہندے نے ساڈے حال. میں کیا قصور والے؟ کہندے وہ بھی گلاس. میں کیا مظفر گڑھی؟ جی وہ بھی گلاس. بہول پوری ہے وہ بھی گلاس. تو تسی اینوں کی کہندے ہو؟ گلاس ہی نا. یہ دوجا نام تسی سنیا نہیں, وگرنہ یہ 3064 نام ہے. چونکہ تسی سنیا نہیں اس وجہ تو تمہیں پتہ نہیں, جیڑا سنیا وہی کہندے ہو. میں کہا بابا جی ہوں مینوں ذرا دسو, وہ جیڑا بچہ پھکڑ تولدا وہ پھکڑ کداں دے تولدا تے انہوں کنے سکھائے؟ 1.5 سال تے وہ بولیا نہیں سی. رب نے بولنے کی ہمت نہیں دی, وہ تو چپ کر کے بڑوں کو دیکھتا رہا. ابو کیسے بولتا ہے, چچا کیسے بولتا ہے, تایا کیسے بولتا ہے, دادی اماں کیسے بولتی ہے, میری پھپھو کیسے بولتی ہے, میرا دادا ابو, میرا نانا امو, یہ بڑے بڑے کیسے بولتے ہیں. جو تسی بولیا ہوں وہ سن کے تو واپس ہی لٹاؤن دیا, لہذا دم تو ہونا ہے. کہندا تو دوجا مسئلہ. میں کیا ہاں وہ جد, انہیں جد کتوں سیکھی؟ کتے ویکھیا ہونا نا پی دادے نو پروٹھا چنگا نہیں لبا تو چک کے چھابی مارتی, سالن دے وچ شورا بہتا تو لون تھوڑا ہے تو کولی مودی مارتی. کہندا ہاں یہ کارکور تو لئی دا یا ہو جاندہ. تو میں کہا جی ہو جاندہ تو ہویا آجے پھر. تو اس لیے جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے, خوشی دینا چاہتے ہو خوشی دو, مسکراہٹ لینا چاہتے ہو مسکرا کے بات کرو, ادب سے بلوانا چاہتے ہو ادب سے بولو. پنڈا چ کہیں دینے کہ نہیں ابا میں تینوں کندھے لا دینا ہی, ابا تو میری گل نہیں سنی. یہ تو کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ بڑوں نے چھوٹے کو تو بولا ہے. شہروں میں ایسے نہیں کرتے, یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ابو جی آپ نے جو بولا, کیونکہ انہوں نے چھوٹے کو آپ بولا ہوتا ہے تو جواب میں بڑے کو آپ سننے کو ملتا ہے. ادب کیجئے ادب ملے گا, جھک کے ملیے جھک کے ملا جائے گا, پیار کیجئے پیار ملے گا, مسکراہٹ چاہتے ہو مسکراہٹ دیجئے, احترام چاہتے ہو احترام کیجئے. لا ضرر ولا ضرار, نہ دکھ دیجئے نہ بدلے میں دکھ لیجئے. نہ پیڑا بولو تو نہ سامنے پیڑے بول آؤن. کی خیال ہے؟ جدو اپنی جو بوڑھی دی ماں نو 4 سناونی ہے تو پھر وہ کہندی ماں تو تیری بھی ہے گی, تو گل اینی کی کافی. جدو او دے پیو نو سناونا ہے, تیرا تو پیو ہے ہی لیچڑ, انہیں بھی تو کہنا پھر تیرا بھی ابا دھوتی چک. کیا رہ گیا؟ عزت رہ گئی ایسی کو تیسی. لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اسی بار تو بولنا ہوئے بڑے ادب نہ. میرے نال ایک مولانا بیٹھے لاہوروں ٹورے, اسی موٹر وے تے پڑھے لکھے سی, بیوی بھی پڑھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوے آ کاکے نو پھڑ لیں, پیچھے پھڑاتا, اوے اوے موبائل پھڑائی, پھڑ لیا, اوے او ہاتھ رمال دیں, انہیں پھڑاتا. تھوڑی دیر بعد اوے او فلانے نو کال لا. کردے کردے جدو پنڈی پٹیاں آیا نا, میں گڈی باہر کڈی, ٹک شاپ تے لائی تے لاک کھول کے میں کہا اوے پانی دی بوتل تو پھڑی. مولوی صاحب نو میں کہا اوے پانی دی بوتل تو پھڑی. کہندا یار او تو میری بڈھی سی, مینوں اوے اوے کردا آ, تو میں تہاڈی بڈھی تھوڑا. میں کہ نہیں یار میں تو کیا کوئی چنگا لفظ ہونا, میں تو لاہوروں اتنے تک تہاڈے تو ہی سیکھیا. میں تمہیں موڑتا تو ہوں تمہیں بھیڑا لگن ڈیا, تو میں تو نہیں پتا. آپ کہیں اوئے اوئے, وہ کہے چودھری صاحب. عزت دیجئے عزت لیجئے, میرے پیمبر بلا رہے ہیں. چھوٹی جی عمر دی عائشہ تے کی کہندے نے, یا عائش او میری زندگی, یا ہو میرا او میرے گلاب کا پھول, او میرے گلاب کا پھول, او میری عیش, او میری زندگی. اور وہ بھی سامنے سے کہتی ہیں حبیب اللہ, اے حبیب. محبت یک طرفہ کھیل نہیں ہے, جو ہو یک طرفہ تو سزا دیتی ہے, ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے. عزت سے بلاؤ عزت سے بولا جائے گا, پیار دیجئے پیار ملے گا, سکون لینا ہے سکون دیجئے, احترام لینا ہے احترام دیجئے. آپ کا خیال رکھا جائے تو خیال رکھیے. اور اسی پہ یا سلام شیخ صاحب تشریف لے آئے ہیں,
साढ़े यहाँ जिदा का ख्याल रखा जाता वो भी पहले इस्तकबाल कर लो, फिर मैं आखिरी गल करके सलाम कवां जी। बिस्मिल्लाह जी, आहलन मरहबा जी। दुख दियाँ रगां ते नब्ज़ां ते उंगलियां रखण वाले मेरे वीर भाई सिबगत आसन साहब तुहाडे इलाके दे नामी गिरामी, अल्लाह अकबर। अल्लाह सेहत च, जिंदगी च, ईमान च, दौलत च बरकत दे। बारक अल्लाह फीकुम। अच्छा गल करन दियां जी, साडा फ़र्क की है? मेरा सिर दुखदा होवे ना, वैसे हम खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। मेरा होवे सिर दुखदा तो मैं ना उत्थों ही माहौल बना लेना अपने आफिस चों ही। घर जांदे ना सब तो पहला काम आ करना है, सिर दुखन दिया है। हुण की होया, घर वालियां तो ये उम्मीद है सब तो पहले मेरी जुत्ती भी लाउण, चाबियां भी फड़न, कपड़े भी मिनट लावां। सिर दुखदा तो जल्दी जल्दी जनाब खाना भी आ जाए, रोटी भी आ जाए, पानी भी आ जाए, चाह भी आ जाए, गोलियां भी आ जाए, नप्पण घुटन वाला भी। ये मर्द की सैकी है। बिस्मिल्लाह जी, बड़ी गल है। तो जे कोई इदां दी बेगम लग जाए, बल्ले 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 बल्ले, तो सारे ने तारीफ करनी है। लेकिन वो भी तो इंसान है, पत्थर की नहीं बनी। जिस दिन उसका सर दुख रहा हो, या जिस्म दर्द कर रहा हो, या बॉडी में पेन हो, या टांगे दुख रही हो, मैं अज तक इदां दा बंदा नहीं वेखिया, मैं नहीं वेखिया कि जेड़ा कवे कोई नहीं सत बिस्मिल्ला यार मेरा सिर दुखदा है, सिर घुट देंदी है, मेरियां लत्तां दुखदियां, मुठियां भर देंदी है, लताड़ देंदी है, चल अज एदा भी सिर दुखदा है, चलो मैं भी एदा सिर घुट दवां। ये भी इंसान है। उन्होंने कहना उठ मार, चाह बना ला, पीला, की पट्टी बन के पई। करते हैं ऐसे कि नहीं करते? और दोहरे में यारों को इज्जत नहीं मिला करती। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। तो जे मेरा कोई गल सुन के असर अंदाज हो भी गया तो जाके घुटना कल तो शुरू करता, तो अब्बे दी दरवाजे की झीत चू पै गई ना नज़र, कहना लै उठ, उरे आ भज के अब ढेरी आ, जल्दी आ, की होई, ओ वेख खिदमतां होण डईयां रन मरीद। अल्लाह का वास्ता है, जीने दीजिए। दोनों इंसान हैं, दोनों जोड़ हैं। एक पहिए में हवा कम हो तो साइकिल नहीं चलती, गाड़ी की अलाइनमेंट दुरुस्त नहीं होती। दोहरे मेयार रख के, दुख दर्द के मेयार बदल के तूने जो जिंदगी गुजारी है, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने इसी कशमकश में टूट गया रिश्ता चाह का। अगर घरों में इज्जत, आबरू, प्यार, मोहब्बत और खुशहालियां, सुकून चाहते हो, सुकून दीजिए, सुकून लीजिए, ख्याल रखिए, ख्याल रखा जाएगा। शिकवे छोड़िए, शिकवे छूट जाएंगे। शुक्रिया कीजिए, शुक्रिया मिलेगा। निते हाल हो ही पतला है। रसूल सल्लम ने पूरी जिंदगी खाना आया, एक दफ़ा भी शिकवा नहीं किया, लून ज़्यादा है, मर्च घट है, आ नहीं अच्छा लगा खा लिया, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरा हुआ है। तो असी माशाल्लाह रोज़ किसी ना किसी गल तो हांडी मूदी मारी जाती। 20 साल हो गए साढ़े घर नूं ये नहीं आया भी लून किदां चेक करना, इसी पे फड्डा, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए इस पे फड्डा, मेरा जूता नहीं पॉलिश हुआ इस पे तड़ाक तड़ाक। अल्लाह के लिए थोड़ा ख्याल कीजिए। आप भी बड़े मेहरबान हैं, वो भी बड़े मेहरबान हैं, 60 रिश्तों को चलाती है, फिर जाकर के घर बनता है। अकेले किसी के से नहीं होता। शौहर सूरज की धूप में जले, बीवी चूल्हे पे जाकर के जले, औलादें पलती हैं, नस्लें पलती हैं। अपनी फसलों का ख्याल रखें और प्यार और मोहब्बत और एहतराम दीजिए। रिश्तों का लिहाज रखिए, डोरे डालना छोड़िए, माँ बाप के ऊपर यकीन कीजिए और लव मैटर से निकलिए, वगरना गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफ़ी है। मैं सहरा का सहराई, चोलिस्तान का चोली, रेगिस्तान का जानने वाला, थर का थारी हूँ, लोगों को समझता हूँ। एक दफ़ा जब ये शेर पढ़ा तो सीधा गया, वहाँ एक उल्लुओं की बस्ती है, उनमें एक हफ्ता गुजारा। किसी ने पहचान लिया, साजे साहब तुसी ये थे? मैं कहा यार मैं ज़रा ना कोई वर्कशॉप होते हैं। ये चोलिस्तान में आपकी क्या वर्कशॉप है थी? अभी मैंने आते हुए रास्ता पूछा, राय की सिंह बलोचा, तो एक पठान पहले मिला, उन्होंने कहा अपन पखावर का, हमें नहीं पता इधर कौन है, हमें सिर्फ सोडीवाल का पता है। थोड़ा सा आगे आया तो कब्रिस्तान के करीब एक नौजवान फ़ोन सुन रहा था, तो मुनासिब तो नहीं लग रहा था कि मैंने पूछ लिया, फ़ोन पिछड़, साजिद साहब? क्या जी? वो भी कहने लगे आप यहाँ कैसे? मैंने कहा जी उल्लू पे एक ना इल्ज़ाम आया है कि जहाँ ये होता है गुलशन बर्बाद होता है, और शेर भी है कि गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? मैंने उल्लुओं को उनकी जुबान में बोला। हर जानवर आपकी बोली समझता है अगर आपको बोलना आती हो तो, कि नहीं? वो यार खोता नहीं समझता, जिदों टिचकर मार दो भज पैंदा, ते जिदों दौड़िया जाता होवे तो फट्टे ते पिछे लिखिया होंदा यारां ने
پھیرا لبے یا نہ لبے سپیڈ پوری 90 تو ایک دفعہ پچکاردہ نہیں بریکیں لگا دیتا ہے کہ نہیں؟ سمجھتا ہے تو لگاتا ہے نا. ارے مرغی کے بچے کو کرتے ہو آہ 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 دوڑا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کتے کو کہتے ہو وہیں پہ رکتا ہے. الو سے میں نے پوچھا تسی کی کر دیو گلشن برباد ہو جاندہ ہے؟ کہنے لگے بھاجی ہاتھ جڑے نے صرف ناپ پڑھی جے. میں کہ پڑھی ہے. کہندے کتے زبر زیر دی غلطی ہوگی تو اڑے کو اردو دی گرامر اگے پیچھے ہو گئی ہے. یہ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو پیش نہیں بندا. جا کے پوچھ لو کسے جگہ تے اسی کسے باغ چ پونڈی کیتی ہوئے, اسی کسے چوک چ کسے روڑی تے کھلوتے ہوئیے, اسی کسے سکول دے سامنے جا کر کے کسے نو سیٹیاں یا اسی گرے باندھ دا بٹن کھول کے کھلوتے ہوئیے. میں کہا یار یہ تو واقعی نہیں ہویا, میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے, پھر یہ پیش دی جگہ تے کی پڑھنا؟ کہندا چوری صاحب پروفیسر صاحب اینو صحیح کرو جا کے نا زیر پڑھو. میں کہا الو؟ کہندا ہاں. میں کہا الو کی ہوندا ہے؟ کہندا ہن تو بڑا تینوں نہیں سمجھ آنی, ہن اپنیاں دی گل آ گئی ہے نا. الو ساڈے ال تے بھج آیا انہیں میل سفر کر کے, تجھے اپنے دیے اور چراغ کے نیچے اندھیرا نظر آیا؟ میں نے کہا نہیں سمجھ آئی, سمجھا دو. کہا تیری پوری کی پوری قوم محبت کے نام پہ, عقیدت کے نام پہ, شادی کے نام پہ, پیار کے نام پہ اوپر آئی لکھتی ہے, وہ چد چ دل بنا کے ایل لکھتی ہے, نیچے یو لکھتی ہے. اینو پڑھ کی بن دئی؟ میں کہا الو. آپ کو سمجھ آ گئی؟ بزرگانوں پہ میں نہیں آئی, جوانانوں آ گئی ہے. ہاں جی, کہ یہ جو درمیان میں رکاوٹ ہے نا پیپل دا پتا, اسے سائیڈ پہ کریں, آئی یو میں جانا چاہتا ہے, یہ محبت ہے. اگر یہ محبت ہے تو گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا؟ پھر تو کواریاں ڈھونڈے گا کہاں سے ملیں گی؟ عزت کر, ماں باپ پہ اعتماد کر. کہہ دے ماں باپ کو جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند, وگرنہ یہ ڈرامے, یہ فلمیں, یہ دنیا کا سوشل میڈیا تیرا کچھ نہیں چھوڑے گا. خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے, عزت دے, رنگ روپ پہ نہیں, صورت پہ نہیں, سیرت پہ مر, برادری پہ نہیں, معیار پہ مر. اگر جینا ہے تو دین کے لیے آ. یہ چیزیں جب تو کرنا سیکھ جائے گا, مال پہ نہیں اعمال پہ آ. کیونکہ اولاد اور مال اور تیری جان صرف قبر تلک, اعمال حشر تلک اور نشر تلک, رب کی اس معاملے تلک. اللہ تجھے مجھے جو گھر دے وہ اچھا دے, جن کا ہے وہ اچھا بنا دے, جو لڑے ہوئے ہیں ان کو رب جوڑ دے. اور جس بھائی کی شادی ہونے چلی ہے, اللہ میری دلی دعائیں ہیں, اللہ جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں شادیوں میں شریک نہیں ہونے آ رہے, اللہ ان کی قبروں کو منور فرما, انہیں وہاں جنت میں خوشیاں دے. اور جو یہاں زندہ ہیں اللہ ان کے لیے اس شادی کو آبادی کا باعث, محبتوں کا باعث, عزت اور آبرو کا باعث, اچھی فصل اور اچھی نسل کا, اور اپنی اصل کے لیے بہترین اللہ اعتماد کا ایک ذریعہ بنا کے خوشیوں سے دامن بھر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.